الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا يا رسول الله ما هي الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، بلکہ آیتیں پڑھی ہیں اور ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، اور خاص طور سے قربانی کے متعلق، جیسے کہ یہ ذی قعدہ کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں ایک اہم عمل قربانی ادا کی جاتی ہے. تو اس کے متعلق ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما کر ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے، قربانی کے متعلق یہ واقعہ اور یہ قصہ اللہ نے کیوں سنایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول میں تمام انبیاء علیہ السلام مشترک ہے. عقائد میں، اصول میں تمام انبیاء علیہ السلام مشترک ہے. البتہ شریعتیں سب کی الگ الگ ہوئی، عقیدہ سب نبیوں کا ایک ہی رہا. ہاں، شریعتیں الگ الگ ہوئی. جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں تھیں، پھر نوح علیہ السلام کی شریعت میں اس میں ترمیم کی گئی اور کچھ اضافہ کیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طریقے سے شریعتیں بدلتی رہی، لیکن اصول تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک رہے. اصول کیا ہوتے ہیں؟ اصول کو یوں سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باڈی دی، اس میں روح رکھی اور ایسے ہی جیب میں مال دیا، تب اصولی اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصولی اعتبار سے تمام لوگ یکساں رہے. جیسے باڈی دی تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی. نماز
اس میں بدن کی بھی حفاظت ہے. نماز میں بدن کی بھی، جیسے غیر لوگ یوگا کرتے ہیں تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یوگا کا باوا ہے نماز، یعنی اس میں اتنا بدن کے لیے صحت نہیں ہے جتنی اللہ نے نماز میں صحت رکھی ہے. تو یہ ہے اصول کہ باڈی دی تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے نماز دی، اور روح رکھی اللہ نے، جس باڈی میں روح رکھی تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا. مال دیا، اگر زیادہ مال ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، جیسے حجاج کرام اللہ کے گھر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پہنچائے، آمین بولو. اور اگر اس سے کم مال ہے لیکن نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اسی طریقے سے قربانی ادا کرو. تو یہ ہے اصول. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیمی کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. اب یہ ملت کیا ہوتی تو اس کو بھی سمجھے. ایک ہے ملت اور ایک ہے امت. اصولوں کے اشتراک سے، یعنی اصولوں کے ملنے سے ملت بنتی ہے. میں نے بھی بتایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور ہمارے اصول ایک ہے، لہٰذا ہم ملت ابراہیمی ہیں. اور اصول اور فروع دونوں کے اشتراک سے امت بنتی ہے، لہٰذا ہم امت میں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. چونکہ اصول میں بھی اور فروع میں بھی دونوں میں ہم تابع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کے 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن میں ذکر کیے. جیسے ایک واقعہ جو حضرت کا نمرود سے مناظرہ ہوا تھا، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. جو 3 پارے میں آیت الکرسی کی جو آیتیں ہیں اس میں بیان فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نمرود کے پاس لے گئی بچپن میں. تو نمرود کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی کہ یہ ہمارا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یار جو بندے ہیں، یعنی جو عام لوگ جو دوسرے نظر آ رہے ہیں، یہ تو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اچھے نظر آ رہے ہیں، اور جو خدا ہے وہ انتہائی بدصورت گدھے کی صورت کا، یہ کیسا خدا ہے؟ تو وہیں سے ان کے دل میں اس کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت دی، ستارہ پرستوں کو دعوت دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں بیان فرمایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان آیتوں میں. اور پھر جو بت پرستوں کو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا. بت پرستوں کو دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا کہ یہ کیسے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ اس کی کیسی عبادت، ان کی کیسی عبادت کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بتوں کو توڑ دیا اور جس آلے سے توڑا تھا اس کو بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. تو وہ لوگ کہنے لگے من فعل بهذا بآلهتنا، کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہاں ایک نوجوان ہے جو ان کی برائی کرتا اور ان کو پسند نہیں کرتا، تلائق نہیں کرتا، اس کا نام ابراہیم ہے. تو قالوا فأتوا به على أعين الناس،
کہا سب کے سامنے اس کو بلا لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور ساری باتیں ان کو سمجھائی کہ ان سے ہی پوچھو. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ایسا انداز اختیار کیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی ان کی عاجزی بھی ظاہر ہو جائے. قال بل فعلہ، کہا کیا اس نے، اور کبیرہم ھذا ان کا بڑا یہ ہے، کیا اس نے اور ان کا بڑا یہ ہے. وہ سمجھے کہ یار یہ بڑے نے کیا، تو سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال یہاں وہ ہار گئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ذریعے سے آگ میں ڈلوایا. یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں بیان فرمایا سورہ انبیاء میں. اور پھر اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اتنے دن رہے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا لیکن کوئی کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں ہوتی رہی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہجرت ہوئی مصر کی طرف. ہاں، ہجرت کی شروعات اصل ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. پھر ایک ہجرت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی مصر کی طرف. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی، ہماری ماں، نبی کی بیوی ہے، ہماری مائیں ہیں، تو ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہماری اماں جان حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی. جب مصر میں پہنچے تو وہاں بھی تاغوتی لشکروں سے ابراہیم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم، کوئی شخص اس کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس سے منہ کالا کرتا، لیکن ہاں اگر ماں بہن وغیرہ یہ ہوتی تو ان کو چھوڑ دیتا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور ہماری ماں بہت خوبصورت تھی، امی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ تجھے وہ بلا رہا ہے اور وہ تجھ سے پوچھے گا کہ میرا تیرا رشتہ کیا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ میں ان کی بیوی ہوں. اگرچہ ہے تو میری بیوی، لیکن تیرے اور میرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ایمان والوں کا آپس میں رشتہ بھائی بھائی کا ہے، عورت ہے تو بہن بھائی کا ہے ایمان کے اعتبار سے. ایک رشتہ ہوتا جیسے رشتے نسبی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے 4 ہیں. نمبر 1 ددیالی، نمبر 2 ننیالی، نمبر 3 سسرالی، نمبر 4 رضاعی، اور اس سے ہٹ کر ایک رشتہ ہے ایمانی. تو تیرا اور میرا ایمانی رشتہ ہے، لہذا ایمان کے اعتبار سے تو میری بہن ہے. تو تم میری بیوی نہ کہنا، اسے کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، اور لہذا یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. اس کو توریہ کہتے کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہوں، ایک قریبی معنی ایک بعیدی معنی، تو قریبی معنی چھوڑ کر بعیدی معنی مراد لینا اسے توریہ کہتے. اور یہ بالکل فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ معیار ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہے اور نبیوں میں بھی اولو العزم پیغمبر ہے، لہٰذا ان کی فصاحت اور بلاغت کا کیا کہنا. تو بہرحال امی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ظالم نے پوچھا کہ تیرا ابراہیم سے کیا رشتہ ہے. امی جان کہنے لگی کہ وہ میرے بھائی ہیں. لیکن اس ظالم سے رہا نہیں گیا. میری ماں کی، ہم سب کی ماں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے پھر منہ کالا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا. جیسے آگے بڑھنا چاہا تو امی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اس کے شر سے تو میری حفاظت فرما. تو ویسے ہی اس کے پیر زمین میں دھس گئے. پھر اس نے سمجھا کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے. کہا میرے لیے دعا کر دو، میں کچھ نہیں کروں گا. امی سارہ نے پھر کہا یا اللہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسے چھوڑ دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی، مولانا جس کاندلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ کافروں کو بھی ایمان کی طرف آنے کے 100 سے زیادہ موقع دیتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو موقع نہیں دیتا، اور اس کو گنوایا بھی، اللہ 100 سے زیادہ موقع دیتا. تو
تو اس کو بھی اللہ نے موقع دیا، لیکن جیسے اس کے پیر نکلے تو وہ پھر نعوذ باللہ اس کے دل میں برائی آئی اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ تو امی سارہ رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر اس کو زمین میں دھسایا، پھر کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، ایک بار اور میں دعا کر دیں۔ امی سارہ نے دعا کی، پھر اس کے پیر نکل گئے، پھر آگے بڑھا، پھر امی سارہ نے اور کہا یا اللہ، تو اللہ نے اس بار اس کے پیر بھی دھسایا اور کتے کی طرح زبان بھی باہر نکال دی۔ اس نے کہا اب تو کچھ نہیں کروں گا، بس آخری مرتبہ ایک موقع دے دے۔ تو پھر ہماری ماں کی دل کی وسعت، کہا یا اللہ اس کو چھوڑ دے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو نبی کی بیوی ابراہیم کا کیا مقام، میرا کیا مقام، لوگ کہیں گے تو جادوگرنی ہے، یہ تو جادوگرنی ہے۔ اور وہ 7 گناہ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک بتایا ہے کہ یہ 7 گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں، اس میں سے ایک گناہ جادو بھی ہے۔ ہاں، اس میں ایک گناہ جادو بھی ہے، جو 7 گناہ جن کے ہوتے ہوئے انسان جنت میں شروع کا داخلہ نہیں لے سکتا، اس میں ایک گناہ جادو بھی ہے۔ تو کہا یا اللہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو جادوگرنی ہے، اللہ نے پھر موقع دیا۔ بہرحال اس بار اس نے حضرت امی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ بھی دیا اور ایک باندھی بھی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی بیٹی تھی، یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی حاجرہ۔ کہا کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت سارہ سے متاثر ہوا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ میں، تحفے میں حضرت حاجرہ کو دے دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر کے آئی، حضرت ابراہیم ادھر دعا میں لگے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اس ظالم سے میری حفاظت کی اور اس نے مجھے تحفے میں یہ بھی دیے۔ اور بہرحال امی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ جو باندھی تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی کہ اس نے مجھے دی اور میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور پھر وہ جو میں نے آیتیں پڑھی کہ 80 سال 86 سال کی عمر جو بتائی جاتی، دعا کرتے رہے، لیکن امی سارہ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر امی حاجرہ سے نکاح ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خاص طور سے اس لیے ہمیں سنایا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ویسے تو یاد رکھنا ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین، کسی بھی نبی کی تنقیص یہ کفر ہے۔ جی ہاں، کسی بھی نبی کی توہین، لہٰذا یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں انبیاء، صحابہ اور فرشتوں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ موحد اعظم ہے ابراہیم علیہ السلام، اور تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ بات کہ ہمیں انبیاء، صحابہ اور ملائکہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا۔ جی ہاں، اور اس کی تشریح حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے جب اس کی تشریح کی کہ یہ کیا فکری گمراہی ہے، فکری گمراہی کسے کہتے ہیں کہ میں جو بیان کروں، میں قرآن اور حدیث کو اپنے انداز میں بیان کروں، اسے کہتے فکری گمراہی۔ اس سے بھی امت گمراہ ہوتی ہے۔ تو مفتی ابو القاسم صاحب کہنے لگے کہ یہ تو فکری گمراہی ہے، یہ تو بڑی گمراہی ہے کہ نبی جو ہمارے لیے ان کے ایمان کے ذرے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، اور نہ صحابہ کے ایمان کے ذرے کو ہم پہنچ سکتے۔ صحابہ کا ایمان اللہ نے خود فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا۔ اور یہ کہا جائے کہ ہمیں صحابہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا، اور میرے بھائیوں یہ تبلیغ نہیں گمراہی ہوگی۔ یہ ہم کون سی تبلیغ کر رہے پھر کہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان، انبیاء سے بڑھ کر ایمان، ملائکہ سے بڑھ کر ایمان؟
مفتی ابو القاسم صاحب کہنے لگے یہ کیسی تشریح ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کسی بھی محدث نے، کسی بھی مفسر نے یہ تشریح نہیں کی، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے، اور خاص طور سے جمہور علماء، یاد رکھنا کسی شخص کی انفرادی رائے نہیں چلتی کہ میری رائے ہے نا، دین میں تو وہی چلے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کی ایک بڑی جماعت نے جو تشریح کی ہے۔ ہاں، امت کی حق پرست جماعت ہمیشہ قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح کرتے ہوئے آئی ہے، اور وہی صحیح تشریح کی حفاظت ہمارے علماء دیوبند نے کی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دیوبند وہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، دیوبند نام ہے اس مکتب فکر کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو ہم تک دین پہنچا ہے اور قرآن اور حدیث کی صحیح معنی کی جس نے حفاظت کی، اس کا نام دیوبند ہے۔ کوئی دیوبند میں پڑھ کر غلط تشریح کرے وہ دیوبندی نہیں ہے۔ دیوبند سے نکلا ہوا ضرور کہیں گے اس کو، لیکن اس کو دیوبندی نہیں کہیں گے۔ دیوبندی وہی کہلائے گا جو دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند علماء حق کی فکر پر چلے۔ لہٰذا کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک دن بھی نہیں پڑھا، بلکہ بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے دیوبند کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن اس دین حق کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ پکے دیوبندی ہیں۔ تو مفتی ابو القاسم صاحب نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں، ان کی ایمان کی اور ان کے ایمان کے حقائق کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہیں اور امت میں اس بات کو امانت کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، جو باتیں وہاں سے لے کر کے آئی جاتی کہ بھائی یہ امانت ہے، اس کو ہر شخص کے پاس پہنچاؤ، تو یہ ایک شخص کا نظریہ نہیں رہے گا، یہ ساری امت کا نظریہ ہو جائے گا۔ ایک شخص اس میں گمراہ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تو اپنے صحیح حساب سے چل رہے ہیں نا۔ یہ ایک شخص، دارالعلوم دیوبند نے اسی کی وضاحت کی اپنے فتوے کے اندر کہ یہ ایک شخص کا نظریہ نہیں ہے، یہ ساری امت کا نظریہ بن رہا ہے۔ اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی تو اس پر قدغن نہیں لگائی گئی تو امت فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے گی۔ میرے عزیزو، میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا تو حبیب نگر کے امام تھے، اور یہ تو حبیب نگر میں بیان کیا کرتے تھے، آج اتوارا بازار کی مسجد میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کے سامنے بات آنی چاہیے۔ تو سنو، 2023 2 فروری کو مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، انہوں نے ایک حدیث کی جو پھر من گھڑت تشریح کی گئی تھی، اور جس میں بخاری شریف کی روایت سے وہ حدیث متعارض آ رہی تھی، اور جو حدیث متعارض آ رہی تھی وہ من گھڑت روایت تھی۔ ہاں، ہمارے دوست ہیں مفتی عیسیٰ زاہد صاحب، یوٹیوب وغیرہ پر بھی بہت چلتے ہو، تو ہمارے وقت میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر، انہوں نے اس کی پوری تحقیق کی اور کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ من گھڑت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ صحابہ تازہ گوشت لٹکاتے تھے۔ ہاں، اور اس پر یہ کہا گیا کہ آج مدارس سنت سے ہٹ گئے، اوہو، مدارس کو باطل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ مدارس جن کا اغیار بھی اکرام کرتے تھے، یاد رکھو 2004 میں جن سے ہم نے بخاری پڑھی، شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث، انہوں نے جب 2002 میں جو فساد ہوا تھا تو اس وقت دیوبند میں یہ مشورہ چل رہا تھا کہ چلو دارالعلوم میں جو نیم پولیس ہوتے ہیں ان کو کھڑے کیا جائے دارالعلوم کی حفاظت کے لیے۔ تو شیخ صاحب بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ادارہ وہ ہے جس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی محبت ہے۔ اور کہنے لگے شیخ صاحب کہ 1947 کی جنگ کے موقع پر میں دیوبند میں ہی تھا، اور کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ غیر مسلم ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اس کی حفاظت کی، تو جو کام غیر مسلم نہیں کر سکے، ہے یہ ہماری تبلیغ وہ کام کر رہی ہے کہ مدارس کو بند کرو، یہ سنت کے راستے سے ہٹ رہے اور ساروں کو مسجد میں لا کے پڑھاؤ۔ ہاں سنو، تو مفتی ابو القاسم صاحب نے جب یہ بات کہی اور میں نے سنی، اور اس پر جو بیچارے سادے تھے، سادہ لوہ لوگ، وہ سن کر حیران ہوئے، اور جو ان بھکت تھے وہ کہنے لگے دیوبند کا علم تو قطرہ ہے، دیوبند کا علم قطرہ ہے۔ مفتی ابو القاسم کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے حضرت کے پاس آ کر کے لگائے۔ مفتی ابو القاسم کی کیا حیثیت؟
مفتی سعید یہ تو کام کے مخالف تھے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کہی تو میری تو جان میں انگار ہو گئی، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو برا کہا جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم سب، میں اکیلا نہیں، آپ بھی، ہم سب دیوبند کے روحانی فرزند ہیں۔ ہاں میں نے ابھی کہا ایک رشتہ ہوتا ہے خونی، ایک رشتہ ہوتا ہے ایمانی علمی، تو علمی ایمانی اعتبار سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ دیوبند سے ہے، اس کی فکروں سے ہے۔ تو میں نے پھر 2 ساتھی 3 ساتھی ہم حبیب نگر کی مسجد میں جمع ہوئی، کہا کہ میں تو اب ایسے لوگوں کا جو اس طرح سے تشریح کرے ساتھ نہیں دے سکتا۔ بات سامنے آئی کہ آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کو تو پھر مسجد سے بھی نکلنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایک نہیں، 1000 امامتیں قربان کر دوں گا، لیکن دارالعلوم دیوبند کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ دارالعلوم دیوبند نے جو تشریح کی ہے میں اسی کو امت کے سامنے واضح کروں گا۔ تو جب اس کو امت کے سامنے تعلیم کے اندر، جمعہ کے بیان کے اندر اشارے کنایے میں، صراحتاً تو نہیں کر رہا تھا، اس کو بیان کرنا شروع کیا گیا، اور پھر یہ بات آئی کہ بھائی ہم کو تو وقت لگانا ہے، تو پھر اس جماعت کے ساتھ وقت لگائیں گے جس جماعت پر دارالعلوم دیوبند کو اعتماد ہے۔ تو پھر میرے اوپر شکنجا کسا گیا کہ یہ تو شورا کے آدمی ہیں اور یہ تو ایسے ہے، اور اس لیے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یا تو ان کا ساتھ چھوڑو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی ان کا ساتھ اور ان کے ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دارالعلوم دیوبند کا وہ امانت، کیونکہ دیوبند نام ہے قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح کی حفاظت کا، مسئلہ اس کا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں غلطی پر ہوں تو ایک کام کرو، 5 علماء ادھر ادھر سے لو اور دیوبند چلو، اور دارالعلوم دیوبند اگر ان تشریحات پر اعتماد بتائے گا کہ ہاں ہم ان تشریحات سے مطمئن ہیں، تو پھر ہم سارے کام ختم کر کے مولانا محمود خان صاحب کو بھی کھینچ کر ادھر لائیں گے کہ سارے فتنے بند کرو اور ہم سب ایک ساتھ چلیں گے۔ اور اگر دارالعلوم دیوبند اعتماد نہیں بتاتا، اگر دارالعلوم دیوبند اس پر اعتماد نہیں جتاتا تو پھر آپ سب کو ادھر آنا پڑے گا، تو وہ تو قیامت کی صبح تک بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ اچھا مولانا تو اب یہ مان نہیں رہے، تو پھر وہی چال جو اہل باطل کی ہوا کرتی اسی چال کو اپنایا گیا، پھر ان کو دوسرے طریقے سے بدنام کیا جائے۔ ہاں جسے جب دیکھا یہ تو شروع سے ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جھوٹے ہے، یہ الزام لگایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہی الزام پھر مجھ پر لگے اور کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے انتشار ہے، 80% لوگوں میں انتشار ہے، ان کو یہاں سے نکالو۔ اوہو مسلمان جب گر جاتا تو وہ جملے کہتا ہے کہ کافر بھی نہ کہہ سکے۔ یاد رکھو میں مسجد کے اندر بتا رہا ہوں، ہمارے گاؤں کے غیر مسلم لوگ، میں آپ کو ان سے ملا بھی دوں گا۔ ایک موقع پر میں نے مسجد میں بیان کیا تھا، کہنے لگے مولانا اگر آپ کے جیسے لوگ ہو جائے نا تو دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے۔ تو غیر مسلم تو کہہ رہے کہ یہ مولانا انتشار کو ختم کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے 14 سال ہمارے پیچھے نماز پڑھی وہ کہنے لگے 14 سال سے تو یہ بہت اچھے تھے، بلکہ عید کی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں۔ اور جب ہم نے دارالعلوم دیوبند کی بات کو واضح کیا، ہاں اور وہ سرما پہنانا چاہا، وہ سرما کل میں نے بیان میں بتایا تھا کہ آپ واقعہ سن لیں کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ بیان کرنے جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بیان نہ کریں، آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کہنے کہ کوئی بات نہیں، مجھے اسٹیج تک پہنچا دو، پھر آگے کی بات میں دیکھ لوں گا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اسٹیج پر پہنچے، کہنے لگے بھائی سنو، میں آج آپ کو بیان نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے صرف ایک قصہ بیان کروں گا۔ تو لوگ قصے بہت سنتے، بیان کم سنتے، کہا ٹھیک ہے قصہ بیان کرو۔ کہا قصہ یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بہت مالدار تھے، کروڑوں پتی تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ انتہائی بدصورت تھی، لیکن وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک سرما بیچنے والا وہاں سے گزر رہا تھا، وہ کہنے لگا کیسا بھی اندھا ہو، چاہے ماں پیٹ سے اندھا کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ سرما لگا لے گا اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ نواب صاحب بڑے خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ لو یہ جاؤ اور جا کر کے اس سے سرما خرید کے لاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے حسن کے نظارے ہم بھی دیکھیں، آپ کہتی ہو نا کہ میں تو مس ورلڈ ہوں، میں تو بہت خوبصورت ہوں، آپ کی حسن کے نظارے ہم بھی دیکھیں۔ اس نے کہا کہ یار میری تو ساری پول کھل جائے گی۔ تو اس نے پیسے لیے اور سرمے والے کے پاس گئے، کہا یہ سرما کتنے کا ہے؟
10 روپے کا مثال کے طور پر، تو کہا 10 نہیں 20 لے، لیکن اب اس گلی میں نظر مت آنا۔ تو ایسے ہی علماء یہ قرآن اور حدیث کا سرما بیچتے، میں بھی وہی سرما بیچ رہا تھا، میں تو بالکل مسجد کے اندر آپ بتا رہا ہوں، کوئی وجہ نہیں، بس یہ وجہ کہ یہ قرآن اور حدیث کی تشریحات وہ کر رہے ہیں جو جمہور علماء کی ہے، جو علماء دیوبند سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ ہاں، یہ ایک حدیث کی مثال دی میں نے آپ کو۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کو وہ جملہ میرے دل کو چھو گیا، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو حدیث میں تحریف ہے۔ تحریف مطلب حدیث کو بدل دینا، بگاڑ دینا، کہا یہ تو حدیث میں تحریف ہے۔ میں نے کہا، اور 2 ساتھی میرے ساتھ اور تھے، میں نے کہا کہ بھائی ہم تو تحریف کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، کیونکہ امامت چھوڑنی پڑے گی، چھوڑ دوں گا، کیونکہ دیوبند پیٹ روٹی کا نام نہیں ہے۔ دیوبند پیٹ روٹی کا نام نہیں، میرا پیٹ بھر جائے امت جائے کدھر بھی، اس کا نام دیوبند نہیں ہے، اس کا نام دیوبندیت نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ تم نکالتے نکال دو۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کا وجد میں یہ ملفوظ تھا کہ دیوبندی کبھی فاقے سے نہیں مرے گا، یاد رکھو۔ ہاں، ایک امامت نے 1,00,000 امامت پر سے نکالو، دیوبندی کبھی فاقے سے نہیں مرے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آئی تھی، امت کے سامنے یہ بھی آنی چاہیے کہ نبیوں کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کو کہے کہ یہ تو نکمے ہیں، ہاں، کہ اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور پھر وہ تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ میرے پیارو، یہ تو صحابہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ ارے صحابہ کی بے ادبی تو بہت آگے، امام کی بے ادبی پر بھی سن لو، سنو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ امام کی بے ادبی کرتے، چاہے وہ امام ناظرہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا علامہ ہو، چاہے ناظرہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، موت کے بعد قبر کھول کے دیکھ لینا، ان کا چہرہ کعبے سے ہٹا دیا جائے۔ ہاں، علامہ نووی کی بات سنا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ ہے، من غلط نہیں۔ جو امام کی بے ادبی کرتے ہیں، ہاں بھائی انسان ہے، امام بھی تاخیر ہوئی، یہ ہوئی، وہ تو ہوتا ہی رہتا، ہاں، تبلیغ نہیں کرتے، یہ نہیں۔ امام کی بے ادبی پر قبلہ سے چہرہ ہٹا دیا جائے گا۔ جی ہاں، اور دارالعلوم دیوبند کی بے ادبی پر، دیوبند کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، دیوبند کوئی دھلا ہوا ہے۔ سن لو، شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آخری بات، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر ضبطی کا اعلان آ گیا، انگریز حکومت تھی کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے۔ کہا میرا قصور کچھ بھی نہیں ہے اور ساری جائیداد میری کیسے چھینے جا رہی ہے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کو لکھا ہے۔ تو وہ گیا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ جا دارالعلوم دیوبند سے بغض رکھنا چھوڑ دے۔ سنو، اس پر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو دیوبند سے بغض رکھے گا، کھلے عام سن لو، میں حضرت شیخ زکریا کی بات، جن کی کتاب آپ جماعت میں تعلیم میں اپنے جماعت کا حصہ ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو دیوبند سے بغض رکھے گا، میرے بھائیوں سنو، اور یہ لوگ جو دیوبند کے خلاف بول رہے ہیں وہ بھی قابل رحم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ زکریا فرماتے وہ یہ دن دیکھیں گے کہ ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ میرے حال وقت ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قربانی کا رہا ہے وہ آگے مولانا آپ کو مکمل سنائیں گے۔ بس ابھی تو اتنی بات عرض کی، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔